اب یوٹیوب کے جو ناظرین ہیں، میری ویب سائٹ کے جو ناظرین ہیں، وہ ذرا غور کریں کہ کہاں شیخ الاسلام کا مرتبہ اور کہاں یہ جلالی صاحب کی کتابیں۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کتابوں کے اندر کیا لکھا ہوا ہے۔ یہ کتابیں میں نے منگوائی، ایک ایک کتاب میں نے پڑھی، میرے ساتھ میرے دوستوں نے ہیلپ کی، ایک ایک کتاب میں نے پڑھی، اور اس کتاب کے اندر یقین جانے پی ایچ ڈی عربی تو ایک طرف، اردو بھی اس بندے کو لکھنی نہیں آتی، اردو میں ربط نہیں ہے، مضمون ختم کہاں سے ہو رہا ہے، شروع کہاں سے ہو رہا ہے، پتہ ہی نہیں ہے۔ کیوں نہیں پتا؟ چونکہ نفس موضوع پر کلیئرٹی نہیں ہے۔ میں نے پہلے کتابوں کی مثال دے دی آپ کے سامنے، آ جائیں جی آپ۔ ڈنکے یہ بجائے جا رہے ہیں کہ شیخ الاسلام گستاخی رسول کے مرتکب ہو رہے ہیں، گستاخی رسول کو بچا رہے ہیں اور گستاخی رسول کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ اب میں آپ سے بتاتا ہوں، پوچھتا ہوں کہ گستاخی رسول کون ہے۔ آ جائیں آپ کتاب پر۔ جلالی صاحب کی یہ کتاب ہے معراج النبی کے نوازشاتی پہلو، صفحہ نمبر 13۔ فرماتے ہیں حضور اسلام کے بارے میں، ہمارے ہاں انسان غلطی خطا کا پتلا ہے، کوئی غلطی ہو جائے تو قابل معافی ہے، مگر حضور اسلام کے بارے میں غلطی ہمارا موقف ہے کہ قابل معافی نہیں ہے، اس کے بارے میں رعایت نہیں ہے۔ کتاب میں اور 100 غلطیاں ہوں مگر حضور کے بارے میں غلطی نہیں ہو سکتی۔ یہ کتاب اب شروع ہو رہی ہے، اس حضرت جبرائیل کی حاجت، یہ کتاب کا نام ہے، یہ ہیڈنگ ہے اندر، حضرت جبرائیل کی حاجت۔ اب اس جیسا بندہ ہوتا جس نے صرف اعتراض کرنے تو کہتا جی علیہ السلام نے لکھا، دیکھا نا جبرائیل کی گستاخی کر دی۔ اب ہم اس طرح کے بدے اعتراض نہیں کرتے۔ اب شروع کر دیا جناب سرکاری کی نورانیت، استغفر اللہ۔ حضور اسلام کے بارے میں سرکار کی بجائے سرکاری کا لفظ لکھا۔ اب ہمیں پتہ ہے کہ یہ کمپوزنگ کی غلطی ہے، مگر آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ اس طرح کی چیزوں کو لے کر جن کی بنیاد ہی کوئی نہیں، دوسروں پر کیچڑ اچھالتے ہیں۔ اگر آپ کا عشق رسول ہوتا تو اور تو 100 غلطیاں اس کتاب میں آ سکتی تھی، حضور کے بارے میں سرکاری کا لفظ نہ لکھا ہوا ہوتا۔ آگے چلیں، سرکاری کے بعد سرکاری کی نورانیت، معاذ اللہ استغفر اللہ، چونکہ حضرت جبرائیل کی نورانیت سے کئی مرتبہ اعلیٰ نورانیت ہے۔ اب سن لیں ذرا، اس کے بعد آپ ریویو بھی کروائیں گے کتابیں، نورانیت ہے، لہٰذا سرکار آگے بڑھ رہے تھے۔ معراج سفر معراج کا ذکر ہے، بیٹھ جائیں، سفر معراج کا ذکر ہے، سرکار آگے بڑھ رہے تھے اور اس انداز میں بڑھ رہے تھے۔ یہ بڑی غور طلب بات، اور آپ لوگ جتنے یہاں پر طلبہ بیٹھے ہیں اس کو نوٹ کر لیں۔ معراج النبی کے نوازشاتی پہلو، صفحہ نمبر 13، اور ہر ایک کو بتائیں کہ اتنے عاشق رسول جلالی صاحب نے کتابوں میں کیا لکھا ہے۔ آگے بڑھ رہے تھے، اس انداز سے بڑھ رہے تھے، اتنے اطمینان سے بڑھ رہے تھے، اور اس قدر اعتماد کے ساتھ بڑھ رہے تھے کہ میں جل کے راکھ نہیں ہوں گا۔ اس اعتماد سے بڑھ رہے تھے کہ میں جل کے راکھ نہیں ہوں گا، مطلب کہ ان کے مطابق یہ لکھا ہوا عبارت، اتنے اعتماد سے بڑھ رہے تھے کہ میں جل کے راکھ نہیں ہوں گا۔ اس عبارت سے ان کا مراد یہ ہے کہ حضور کے دل میں ایک ڈر تھا کہ جبرائیل سدرۃ المنتہا پہ رک گیا ہے، وہ میں نے اسے کہا کہ آگے چل، وہ کہتا ہے کہ مجھے اجازت نہیں ہے، پر جل جائیں گے۔ حضور اسلام کے دل میں ڈر آ گیا، معاذ اللہ استغفر اللہ، کہ جب میں اوپر جاؤں گا کہیں میں نہ جل جاؤں۔ اس کے باوجود وہ جلنے کے ڈر کے باوجود اعتماد کے ساتھ جا رہے تھے۔ یہ ہے جلالی کا عقیدہ توہین رسالت۔ تحفظ ناموس رسالت کے ٹھیکیدار اپنی کتابوں میں یہ لکھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے بارے میں کہ آپ کو یہ ڈر تھا کہ معاذ اللہ آپ جل جائیں گے۔ اگر یہ اعتقاد ہے، یہ تحفظ رسالت ہے، تو ہم اس تحفظ رسالت کو نہیں مانتے۔ اور اللہ اپنے رسول کے بارے میں گستاخی کے کتنا اجتناب کرتا ہے، اور اللہ اس لفظ کو بھی استعمال نہیں کرتا جس میں گستاخی نہیں، گستاخی کا شائبہ پایا جائے۔ صحابہ کہتے تھے رائنا، سورہ بقرہ آیت نمبر 119 فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا قولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب الیم۔ اے ایمان والوں، لا تقولوا رائنا، خبردار رائنا نہ کہا کرو۔ کیوں؟ رائنا کوئی گستاخی کا کلمہ نہیں ہے، بلکہ یہود اس کو بگاڑ کر رائنا تھوڑی زیر کے ساتھ پڑھا کرتے تھے اور رائنا گستاخی بن جاتی۔ تو جس میں گستاخی کا شائبہ تھا اللہ نے روک دیا۔ آ جائے، یہ بات چلے ختم ہو گئی، چھوڑ دیتے ہیں۔ اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ اب جب حضور علیہ السلام بار بار گئے، فرماتے ہیں پھر سرکار کی رویت میں اضافہ ہوتا رہا۔ کیا ہوتا رہا؟ اس کا مطلب یہ جملہ استعمال کرنا اس عقیدے کا عکاس ہے کہ پہلے سرکار کی رویت کم تھی، پھر گئے بڑھ گئی، پھر گئے بڑھ گئی، اور 7ویں بار پوری ہوئی، یہ ان کا عقیدہ ہے۔ تو جلالی صاحب آپ تو خود بہت بڑے گستاخ رسول ہیں، آپ کس گستاخی رسول کی بات کرتے ہیں؟
حضور اسلام کی رویت جس پر اتفاق ہے، امت کا اجماع ہے، اور الجواقیت الجواہر وہ پڑھی ہے، امام شارانی نے اس میں لکھا ہے کہ جو ایسا عقیدہ رکھے گا وہ اس پر کفر ہے، من شک کا کفر ہو فقط کافرا، جو اس کے کفر پر شک کرے گا وہ بھی کافر ہے۔ ہم تو نہیں کہتے آپ کافر ہیں، یہ ہو سکتا ہے آپ کا عقیدہ ایسا ہو، لیکن اس کو درست کریں۔ شیخ الاسلام کی 500 سے زیادہ کتابیں موجود ہیں، 6000 سے زیادہ خطابات موجود ہیں، مگر اور وہ لینا چاہیں رویالٹی کتابوں پر اپنی انکم لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں، ہر کوئی لیتا ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں، بالکل جائز ہے، لیں تو لے سکتی ہیں۔ مگر آج تک کسی خطاب پر آپ تو 50,000 روپے ایڈوانس میں نہ ملے تو تقریر پہ نہیں جاتے ٹائم دے کے، جی اس کے میرے پاس گواہیاں موجود ہیں، ابھی اسی یہاں تک بات کو رکھ رہا ہوں کہ کوئی ٹائم لے تو آپ پہلے اگر لاہور سے باہر کا ہو تو بائی ایئر ٹکٹ، اور ساتھ کیا لیتے ہیں 50,000 روپیہ 40,000 روپیہ، اگر آپ نہیں کر سکتے افورڈ تو چلو میں 30,000 میں بھی آ جاؤں گا۔ دین فروشی ہے، دین فروش ملا۔ جنازوں پر، نکاح پر، کلخانی پر، 11ویں شریف پر، قرآن خوانی، کوئی ایسا موقع نہیں ہے جس پر یہ مولوی پیسے نہ بٹورتے ہوں، عوام سے بے وقوف نہ بناتے ہوں۔ داتا صاحب کے سما حال میں، داتا دربار حضور داتا گنج بخش علی اجویری کے سما حال میں عرفان شاہ مشہدی نے بات کرتے ہیں کہ شیخ الاسلام نے پاؤنڈ لیے ہوئے ہیں، ڈالر لیے ہوئے ہیں۔ میں بتاتا ہوں کہ یوٹیوب پہ کوئی مجھے ایسی ویڈیو بھی دکھاؤ کہ شیخ الاسلام کسی سے پیسے لے رہے ہوں، ہم آپ کو ایسے دکھاتے ہیں کہ جلالی عرفان شاہ مشہدی سے پیسے لے رہا ہے 2 لاکھ روپیہ، یوٹیوب پہ پڑھی ہے، میرے پاس موجود ہے۔ 2 لاکھ روپیہ کس بات کا؟ اب اعلان سن لیں۔ عرفان شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ میں ایک اپنے والد صاحب کی طرف سے، ایک داتا گنج بخش علی اجویری صاحب کی طرف سے، جلالی صاحب یہ ہمارے فکری قائد ہیں، جلالی صاحب فکری قائد ہیں جن کے فکر کا یہ حال ہے کہ جو لکھتے ہیں انہیں پتہ ہی نہیں ہے کیا لکھ رہے ہیں، جو کہتے ہیں انہیں پتہ۔ مخبوط الحواس جلالی اس کے بارے میں کہتا ہے کہ 2 لاکھ روپیہ، 1 لاکھ اس کی طرف سے، یہ جلالی صاحب کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، چاہے تو کتابیں خریدیں، چاہے تو کسی کا رد کریں، ساتھ ہنستا ہے۔ اصل میں وہ یہ دے رہا تھا کہ میں نے جو تجھے نوکری پر لگایا ہوا ہے کہ شیخ الاسلام کا رد کر، اپنی دنیا بھی برباد کر اور اپنی آخرت بھی برباد کر، یہ اس کی قیمت ہے 2 لاکھ، جا جلالی موجیں کر، پھر اور بھی ملے گا، جتنا کرتے جاؤ گے اتنا جتنا گڑ اتنا میٹھا۔ یہ ایک طرف حال، اور ایک طرف حضور شیخ الاسلام نے آج تک 1 روپیہ اپنی تصانیف پہ، اپنے خطابات پہ نہیں لیا، اور انہوں نے اسی نہج پر اپنے طلباء کی، اپنے سٹوڈنٹس کی تربیت کی۔ شیخ الاسلام کی 500 کتب، سیڈیز، کیسٹ، یہ بھی اعتراض کیا انہوں نے، کہاں سے آتے ہیں جی پیسے؟ 500 کتابیں جلالی، جس دن تیری ہو گئی اس دن تو دیکھنا تو رئیس ہو جائے گا، کیونکہ تو نے تو کھانا ہے نا کتابوں کی انکم۔ شیخ الاسلام کھاتے نہیں ہیں۔ 500 کتابیں، 6000 خطابات، اور خطابات سی ڈی میں 6000، پھر خطابات آڈیو میں 6000، 12 ہو گئے، کوانٹٹی بتا رہا ہوں نا، پھر ڈی وی ڈی میں 6000، پھر جو عام کیسٹی ہوتی ہیں VCR والی اس میں 6000، یہ 24-25 ہزار خطابوں کی، یہ اور یہ ڈیلی کی اتنی سیل ہے بھئی آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ پھر ممبرشپ، مستقل ذریعہ رفاقت، ویمن لیگ کی رفاقت، MSM کی رفاقت، یوتھ لیگ کی رفاقت، تحریک کی رفاقت، یہ مستقل ذریعہ، اور ان کا مستقل ذریعہ کوئی نہیں، ان کا ذریعہ یہ ہے کہ جب کوئی ایشو آتا ہے یہ اتنے پیسے جمع کر لیتے ہیں کہ اگلے ایشو تک سلامت رہیں، کھا پی سکیں، بجلی کے بل ادا کر سکیں، گاڑی کے کرائے سارا کچھ چل سکے۔ مولا کائنات حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرم اللہ وجہ الکریم پر جب ڈاکٹر اسرار نے ترمذی کی ایک حدیث کی روشنی میں الزام سکر لگایا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے نماز پڑھائی اور آپ نے معاذ اللہ شراب پی ہوئی تھی، اور اس میں آپ نے سورہ الکافرون کی ایک آیت کو الٹا پڑھ دیا، تو انہوں نے کیا کیا؟ مولویوں نے جب ڈاکٹر اسرار نے یہ اعتراض کیا تو انہوں نے کیا کیا؟ کوئی نہیں تھا اس وقت جو فن حدیث کی روح سے اس حدیث پر جرح کرے، اس حدیث پر جرح کر کے بتائے کہ یہ حدیث کا اصل حکم یہ ہے شریعت میں، یہ نہیں ہے جو ڈاکٹر اسرار بتا رہا ہے۔ کوئی نہیں تھا ان میں۔ انہوں نے کیا کیا پتہ ہے آپ کو کیا کیا؟ اس کے ڈاکٹر اسرار صاحب کے گھر کے آگے جناب انہوں نے ٹائر جلائے۔ کتنے عاشق ہیں دیکھیں حضرت علی کے، ٹائر جلائے انہوں نے جناب، پٹرول پمپ توڑے، بینک توڑے، ڈاکٹر اسرار کے خلاف احتجاج ہو رہا ہے۔ کسی مرد کے بچے میں یہ دلیل نہیں تھی، یہ ہمت نہیں تھی کہ ڈاکٹر اسرار کا علمی رد کر سکے۔ باغے پھر رہے تھے، کوئی کہیں پھر رہا تھا، کوئی جس طرح بکریوں کا ریوڑ ہوتا ہے۔
उस वक्त किसने दिफा किया? ये जलाली कहां था? 2 साल पुरानी बात है, पैदा तो हुआ होगा ना यकीनन, 2 सालों का तो नहीं है ये। इरफान शाह मशदी साहब कहां थे? इनके साथ मैं साहब इसलिए कह देता हूं कि ये सैयद है और बेहतर है ये ठीक हो जाए। उसके बाद हनीफ कुरैशी साहब कहां थे? ये सारे कहां थे उस वक्त? हैरत की बात है। और अवाम को बेवकूफ बनाते हैं, और बड़ी बात कि अवाम बेवकूफ बनती है। अफसोस इस बात पे है, अवाम बेवकूफ बनती है। तो हजूर शेखुल इस्लाम ने 12 घंटे की रिकॉर्डिंग करवाकर फन्ने हदीस की रूह से डॉक्टर इसरार का ऐसा रद्द किया कि उसके बाद उसने खुद, यह भी सुनने में आया कि उसके बाद उसने खुद अपने मौकफ से रजू किया और माफी मांगी थी। माफी नहीं भी मांगी अगर, चलो इसका कोई इनकार भी करे, तो उसका ऐसा रद्द किया। अब भी दिफा शान अली पर आपकी वो 2 डीवीडीज मौजूद है, 12 घंटे की उसमें रिकॉर्डिंग है, उसमें सुने अकल दंग रह जाती है। इनका मौजू ही नहीं है रिसर्च, इनका मैदान ही नहीं है तहकीक। इनका मैदान क्या है? फलाना काफिर, फलाना काफिर, दियोबंदी काफिर, शिया काफिर, ताहिरुल कादरी साहब कहते हैं जी ईसाई मस्जिद में आ सकते हैं, ये काफिर, ये जनाब इनका ये मसला, ये काफिर। इमाम आजम का कौल, अब इमाम आजम अहले बैत के देखें, इबारत में जिसके, तहरीर में जिसके अदब नहीं, उसके दिल में अदब नहीं हो सकता। फरमाते हैं जी हजरत इमाम बाकिर, ना कोई रजी अल्लाह तआला ने लिखा है, ना रहमतुल्लाह अलैह लिखा है, ना अलैहि सलाम लिखा है। तमाम रोजे नमाज रोजे से अफजल है इमाम आजम का, और हजरत इमाम मोहम्मद बाकिर का इख्तलाफ नकल किया है। फरमाते हैं कि हजरत इमाम अबू हनीफा, अब इमाम अबू हनीफा हजरत इमाम बाकिर से कह रहे हैं, ये गौर तलब जुमले, कहते हैं इमाम अबू हनीफा ये तुम्हारे नाना का फरमान है। किसको कहते हैं? इमाम मोहम्मद बाकिर को इमाम आजम अबू हनीफा कह रहे हैं ये तुम्हारे नाना का फरमान है। और अगर मैं तुम्हारे नाना की, ना कोई नाना के साथ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है ना कुछ, और अगर तुम्हारे नाना की हदीस को कियास से बदलता होता तो कियास तो यह है कि मैं हैज से पाक होने वाली औरत को हुक्म देता कि वो नमाज कजा करने के बजाय रोजा कजा करे, क्योंकि गैर अफजल से अफजल की कजा ज्यादा जरूरी है, लिहाजा मैंने ऐसा नहीं किया। इबारत देखें, मैं तुम्हारे नाना। अगर इमाम आजम अबू हनीफा, ये कोई कह सकता है कि इमाम आजम अबू हनीफा ने हजरत इमाम बाकिर से यही जुबान इस्तेमाल की होगी, तो ये उसकी भूल है। इमाम आजम का तो कौल है लौ लकस सनतान अहलिकन नौमान, अगर वो 2 साल ना होते जो इमाम अबू हनीफा ने इमाम मोहम्मद बाकिर की खिदमत में गुजारे हैं और जाफर सादिक की खिदमत में गुजारे हैं, इमाम जाफर सादिक की, तो अबू हनीफा हलाक हो जाता। लौ लकस सनतान अहलिकन नौमान, नौमान हलाक हो जाता अगर वो 2 साल ना होते। और ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं, वो कहता है जी तुम्हारे अलीफा। ये इन्होंने इसलिए लिखा है अब हुब्बे अहले बैत अवाम के दिलों से निकाला जाए और उन्हें यह बताया जाए कि अबू हनीफा इमाम अइम्मा अहले बैत से इस अंदाज में बात करते थे। अगली बात, कानून रजम पे आ जाए। 6 घंटे के दलाइल के बाद, चूंकि आए रजम मनसूख हो चुकी है कुरान पाक से, तो कुछ लोगों ने यह केस कर दिया कि इसको मनसूख किया जाए, हुक्म को बतौर हद रजम को शरीयत से और पाकिस्तान के कानून से खत्म किया जाए। 1982 की ये बात है, खत्म किया जाए। तो मौलवियों ने बड़े दलाइल दिए, कई उलमा ने दलाइल दिए, और किसी आलिम के दलाइल उस पाए के न थे कि वो रजम को बतौर हद बाकी रखने के लिए काफी होते, किसी के इस लेवल के न थे। बिल आखिर हजूर शेखुल इस्लाम से राब्ता किया गया, आप आए, 1 दिन में 6 घंटे के दलाइल दिए, और उसी 6 घंटे के दलाइल में उन्होंने रजम को बतौर हद कानून नाफिज कर दिया। रजम को उस वक्त जलाली कहां था, उस वक्त इरफान मश्ती कहां था, उस वक्त ये सारे मौलवी कहां थे? ये उस वक्त जमीन पर आते हैं, कीड़े मकोड़े, मौसम होता ना कीड़े मकोड़ों को निकलने का, सर्दियों में छुप जाते हैं, गर्मियों में बाहर आते हैं। इनको सीजन चाहिए। जब इनको कोई ऐसा मौजू मिल जाता है हजूर शेखुल इस्लाम के खिलाफ, तो ये बड़े वजदान के साथ, बड़े नारों के साथ, जलसों के साथ स्टेजों पे आते हैं, बकवास करते हैं। और जब कोई इल्मी मसला होता है, जहां पर तहकीक चाहिए, जहां पर रिसर्च चाहिए, जहां पर मेहनत चाहिए, रिसर्च वर्क चाहिए, सारी रात की मेहनत चाहिए, कमर दौड़ी हो जाती है सारी रात पढ़ के, वहां पर ये छुट्टी इन सब की। इनका मैदान ही नहीं है तहकीक और रिसर्च, इनका मैदान है सिर्फ फितना परवरी। लोगों को भटकाओ, फितने करो, बस। अगर तो जलाली साहब आपके अंदर हलाल का बीज है और गौसुल आजम से सच्ची मोहब्बत है, तो फिर आ जाएं, तौबा कर ले, हमारे दरवाजे खुले हैं, और शेखुल इस्लाम की बैत कर ले और मिनाजुल कुरान के रफीक बन जाएं। हमारे दरवाजे खुले हैं, हमारे सीने खुले हैं, कोई तंगी नहीं।